اس وقت کے دوران مجھے احساس ہوا کہ ہم عالمی معاشیات کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ رابرٹ میک نامارا، جو میرا ایک نمونہ رہا تھا، وزیر دفاع اور ورلڈ بینک کا صدر تھا۔ میک نامارا نے جارحانہ قیادت اور تنظیم سے متاثر معاشیات کی وکالت کی۔ اقتصادی ہٹ مین کا تصور مختلف کاروباروں میں ہر قسم کے ایگزیکٹوز کو شامل کرنے کے لیے پھیل چکا تھا۔ وہ وہی افعال سر انجام دے رہے تھے، لیکن انہیں NSA نے بھرتی پروفائل نہیں کیا تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ کارپوریٹ ایگزیکٹو بین الاقوامی بینکنگ کمیونٹی کے فنڈز استعمال نہیں کرتے تھے۔ پرانا شاخ اب بھی ترقی کر رہا تھا، لیکن نیا ورژن زیادہ شیطانی پہلوؤں کو اپنا رہا تھا۔ 1980 کی دہائی میں نوجوان مرد و خواتین مڈل مینجمنٹ کے رینک میں آگے بڑھے، یہ مانتے ہوئے کہ بہتر نچلی سطح جائز ہے۔ عالمی سلطنت منافع بڑھانے کا ایک طریقہ تھی۔ انرجی انڈسٹری نئے رجحانات کی عکاسی کرتی تھی۔ پبلک یوٹیلیٹی ریگولیٹری پالیسی ایکٹ 1978 میں کانگریس نے پاس کیا اور 1982 میں قانون بننے سے پہلے کئی قانونی چیلنجز سے گزرا۔ اس قانون کا مقصد میری جیسی چھوٹی آزاد کمپنیوں کو متبادل ایندھن تیار کرنے اور بجلی پیدا کرنے کے جدید طریقوں کو فروغ دینے کی ترغیب دینا تھا۔ بڑی یوٹیلیٹی کمپنیوں کو چھوٹی کمپنیوں سے مناسب اور معقول قیمتوں پر توانائی خریدنے کی ضرورت تھی۔ کارٹر امریکہ کی تیل پر انحصار کو کم کرنا چاہتا تھا، نہ کہ صرف درآمد شدہ تیل پر۔ قانون کا مقصد آزاد کمپنیوں کی ترقی کو فروغ دینا تھا، جو امریکی کاروباری جذبے کی عکاسی کرتی تھیں۔ حقیقت اس کے برعکس نکلا۔ 1980 کی دہائی میں زور کاروباری جذبے سے ہٹ کر دی ریگولیشن کی طرف چلا گیا۔ 2010 میں معاشیات کا انعام جیتنے والا شکاگو اسکول آف اکنامکس کا رکن تھا، جس نے یہ موقف اختیار کیا کہ کاروبار کا واحد مقصد منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہونا چاہیے، بغیر سماجی اور ماحولیاتی لاگتوں کی پرواہ کیے۔ ایوز اس نظریے اور میک نامارا کی جارحانہ قیادت پر زور دینے سے متاثر ہوئے کہ وہ نچلی سطح پر توجہ دیں۔ انرجی انڈسٹری کی سب سے امیر کمپنیاں وہ تھیں جنہوں نے ان خیالات کی تشریح کی۔ زیادہ کنٹرول اور مارکیٹ شیئر حاصل کرنا اور منافع بڑھانا ممکن تھا، بجائے اس کے کہ پرپا کے ارادے کا احترام کیا جائے کہ جدید طریقوں اور توانائی کے نئے ذرائع تیار کیے جائیں۔ میں نے دہشت کے ساتھ دیکھا جب بڑی انجینئرنگ اور کنسٹرکشن فرمز اور پبلک یوٹیلیٹی کمپنیوں نے چھوٹی آزاد کمپنیوں پر قبضہ کر لیا۔ قانونی خامیوں نے انہیں ہولڈنگ کمپنیاں بنانے کی اجازت دی جو ریگولیٹڈ اور غیر ریگولیٹڈ توانائی کمپنیوں دونوں کی مالک ہو سکتی تھیں۔ انہوں نے آزاد کمپنیوں کو دیوالیہ کرنے اور پھر انہیں خریدنے کے لیے جارحانہ پروگرام شروع کیے۔ دوسروں نے شروع سے آغاز کیا اور اپنے آزاد کمپنیوں کے مساوی بنائے۔ تیل پر ہمارے انحصار کو کم کرنا اب ترجیح نہیں تھا۔ ریگن تیل کمپنیوں کے مقروض تھے، جبکہ بش ایک تیل کے آدمی تھے۔ تیل کی صنعت اور اس کا حصہ بننے والی انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کمپنیاں دونوں انتظامیہ میں اہم کھلاڑی تھیں۔ حتمی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ تیل اور کنسٹرکشن پارٹی سے متعلق نہیں تھے، لیکن بہت سے ڈیموکریٹس نے ان سے منافع کمایا اور ان کے مقروض تھے۔ IPS کا ویژن ماحول کے لیے فائدہ مند توانائی کے استعمال کو فروغ دینا تھا۔ ہم اصل اہداف کے لیے پرعزم تھے اور ہماری زندگی اچھی لگتی تھی۔ ہم ان چند آزاد کمپنیوں میں سے ایک تھے جو ترقی کر رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ میری کارپوریٹ طاقتوں کے لیے ماضی کی خدمات تھیں۔ انرجی فیلڈ ایک رجحان کی علامت تھی جو دنیا کو متاثر کر رہی تھی۔ حکومتی اور کاروباری رہنماؤں نے فریڈمین کے زیادہ سے زیادہ منافع کے نعرے کو فروغ دیا۔ سماجی بہبود، ماحول اور دیگر خدشات جیسے معیار زندگی کے مسائل کو نظر انداز کیا گیا۔ نجی کاروباروں کو فروغ دینا اس عمل کا مرکز تھا۔ یہ خیال کہ سرمایہ داری کمیونزم سے برتر ہے، اس کی توجہ کے لیے پہلی وجہ تھی۔ ایسی کوئی توجیہ ضروری نہیں تھی۔ یہ قبول کیا گیا کہ دولت مند سرمایہ کاروں کے زیر ملکیت منصوبوں میں کچھ بہتر ہے بنسبت حکومتی منصوبوں کے۔ ورلڈ بینک نے پانی اور سیوریج سسٹمز، مواصلاتی نیٹ ورکس، یوٹیلیٹی گریڈز اور دیگر سہولیات کی نجکاری کی وکالت کی جو پہلے حکومتیں سنبھالتی تھیں۔ تصور کو بڑی کمیونٹی میں پھیلانا آسان تھا کیونکہ مختلف کاروباروں کے ایگزیکٹوز کو ان مہمات پر بھیجا گیا جو پہلے ہم چند لوگوں کے لیے مختص تھیں جو ایک خصوصی کلب میں بھرتی ہوئے تھی۔ یہ ایگزیکٹوز سیارے بھر میں سفر کرتے تھے۔ وہ سب سے سستے لیبر پول، سب سے زیادہ قابل رسائی وسائل اور سب سے بڑی مارکیٹس چاہتے تھے۔ وہ اپنے طریقہ کار میں بے رحم تھے۔
उन्होंने अपनी बदनवानियों को जायज करने के तरीके ढूंढ लिए जैसे कि हमसे पहले वाले EHMs ने किया था। वो हमारी तरह थे कि उन्होंने कम्युनिटीज और ममालिक को फंसाया। उन्होंने वादा किया कि ममालिक निजी शोबे का इस्तेमाल करके अपने कर्जों से निकल सकते हैं। उन्होंने स्कूल्स और हाईवेज बनाए और चीजें दी। अगर उन्हें कहीं और सस्ते कारकुन ज्यादा काबिल रसाई वसाइल मिले तो वो चले गए। उन्होंने एक कम्युनिटी को तर्क कर दिया जिसके लिए उन्होंने उम्मीदें बढ़ाई थी, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने अपने ज़मीरों के बारे में सोचे बगैर ये किया। मैंने सोचा कि क्या ये सब उन्हें कम पुरएतमाद महसूस कर रहा था जैसा कि मैंने महसूस किया था। क्या उन्होंने कभी एक जवान औरत को नहाते हुए देखा जब एक बूढ़ा आदमी नदी के ऊपर रफ हाजत कर रहा था? कोई हार्वर्ड पाकर्स बाकी नहीं थे जो मुश्किल सवालात पूछे। मुझे शदीद मायूसी के लम्हात थे, लेकिन मैं उनसे लड़ नहीं सकता था। मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में परेशान था जो अब मेरी बच्ची थी। मैं इस किरदार को अदा करने का मुजरिम था। मैंने माजी से एक परेशान कुन रुझान देखा। जदीद बैन अल-अक़वामी मालियाती निज़ाम दूसरी आलमी जंग के इख्तिताम पर न्यू हैम्पशायर में कई ममालिक के रहनुमाओं के इजलास में बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक और बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड यूरोप की तामीर के लिए बनाए गए थे और उन्होंने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की। ये निज़ाम हर अमरीकी इत्तेहादी ने फौरी तौर पर मंजूर किया और इसे जुल्म के लिए एक इलाज के तौर पर सराहा गया। हमें यकीन दिलाया गया कि ये हमें कम्युनिज्म से बचाएगा। मैं सोच रहा था कि ये हमें कहाँ ले जाएगा। 1980 की दहाई के आखिर तक ये वाज़ेह हो गया था कि मकसद कम्युनिज्म को रोकना नहीं बल्कि आलमी सल्तनत को इससे आज़ाद करना था। जिम रीजन स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड फोरम के सदर हैं। पूरी दुनिया की माशी आलमगीरियत और आज़ाद मार्केट सरमायादारी की अफसानवी खुसूसियात के लिहाज से दुनिया का एक मुकम्मल इंज़माम अपने तौर पर एक हकीकी सल्तनत है। आलमगीरियत की मकनातीसियत वर्ल्ड बैंक, बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सभी वो इदारे हैं जिन्होंने साख्ती एडजस्टमेंट्स की हैं और अब भी ये तयन कर रहे हैं कि माशी आलमगीरियत का क्या मतलब है। आलमगीरियत की ताकत मुमकिना तौर पर दुनिया की तमाम कौमी मईशतों को एक वाहिद आलमी आज़ाद मार्केट निज़ाम में जम कर देगी। मैंने 1987 में एक इक्तिसादी हिटमैन की साइंस पर एक किताब लिखने का फैसला किया, हालांकि मैं नहीं चाहता था कि ये अवामी हो। मैं एक तन्हाई में लिखने वाला मुसन्निफ नहीं हूँ। मुझे अपने काम पर बात करने की ज़रूरत है। मैं दूसरे लोगों को बिलाकर माजी के वाक़यात को याद करने और तनाजुर में रखने में मदद मांगता हूँ क्योंकि मुझे उनसे इल्हाम मिलता है। मैंने दूसरे EHMs और जिकाल्स की कहानियों को शामिल करने के बाद उन लोगों से राब्ता करना शुरू किया जिनसे मैं वाकिफ था। मुझे एक धमकी आमेज फ़ोन कॉल मौसूल हुई जो किसी गैर हकीकी शख्स की थी और मैं डर गया था। मैंने देखा था कि जिकाल्स क्या कर सकते हैं। मैं शशोपंज में था। क्लाडीन ने जिंदगी भर के लिए खबरदार किया था। मेरे इख्तियारात क्या थे। दूसरे काल के अगले दिन मैन का एक और साबिक पार्टनर ने मुझसे राब्ता किया। स्टोन एंड वेबस्टर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ने मेरे साथ एक मुनाफा बख्श कंसल्टिंग मुआहदा किया। SWEC दुनिया की आला इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी और ये एनर्जी इंडस्ट्री के बदलते माहौल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरे राब्ते ने वजाहत की कि मैं उनकी नई ज़ैली कंपनी को रिपोर्ट करूंगा जो मेरी अपनी कंपनी के मॉडल पर बनाई गई थी। मुझे ये जानकर राहत हुई कि मैं किसी बैन अल-अक़वामी IHM प्रोजेक्ट्स में शामिल नहीं होऊंगा। इसने मुझे बताया कि मुझसे ज़्यादा काम की तवक्को नहीं की जाएगी। मैं इन चंद लोगों में से एक था जिसने एक कामयाब आज़ाद तवानाई कंपनी की बुनियाद रखी और उसका इंतज़ाम किया और मेरी सनत में बहुत अच्छी साख थी। SWEC मेरा रेज़्यूम इस्तेमाल करना चाहता था और मुझे अपने मुशीरों की फहरिस्त में शामिल करना चाहता था जो कानूनी और सनत के तरीक़ों के मुताबिक था। ये पेशकश मेरे लिए पुरकशिश थी क्योंकि मैं IPS बेचने पर गौर कर रहा था। SWEC के स्टेबल में शामिल होने और एक शानदार रिटेनर हासिल करने का ख्याल अच्छा था। SWEC के CEO ने मुझे इस दिन लंच पर ले गए जब उन्होंने मुझे मुलाजमत दी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कंसल्टिंग कारोबार में वापस आने के लिए बेताब हूँ क्योंकि मैं एक पेचीदा तवानाई कंपनी चलाने की जिम्मेदारियों को छोड़ना चाहता था और जब हम एक सहूलत की तामीर कर रहे होते तो 100 से ज़्यादा लोगों के लिए जिम्मेदार होना चाहता था। मैं जानता था कि वो रिटेनर जो वो मुझे देने वाले हैं इसे मैं कैसे खर्च करूंगा।
میں نے فیصلہ کیا کہ اسے اپنی لکھائی کی خواہش کی حمایت اور ایک غیر منافع بخش تنظیم بنانے کے لیے استعمال کروں گا۔ میرے میزبان اور میں نے میری لکھائی میں دلچسپی کے بارے میں بات کی۔ اس نے مجھے سیدھے چہرے سے دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے پیشے کے بارے میں کتابیں لکھیں گے؟ میرا پیٹ تن گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب کیا تھا۔ مجھے دھمکیاں یاد آئیں۔ میں نے ہچکچاہٹ نہیں کی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کاروبار کے بارے میں کوئی کتابیں شائع کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میں مقامی لوگوں کے تناؤ سے نمٹنے کے طریقوں کے بارے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سن کر خوشی ہوئی۔ ہم اس کمپنی میں اپنی رازداری کی قدر کرتے ہیں، بالکل مین کی طرح۔ میں اسے سمجھتا ہوں۔ وہ پیچھے بیٹھ گیا اور مسکرایا۔ تناؤ سے نمٹنے کے بارے میں کتابیں قابل قبول ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایک آدمی کے کیریئر میں مدد کر سکتی ہے۔ آپ SWEC کے کنسلٹنٹ کے طور پر اس قسم کی چیزیں شائع کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ اس نے مجھے دیکھا جیسے وہ جواب کی توقع کر رہا ہو۔ یہ جان کر اچھا لگا۔ بالکل بالکل قابل قبول۔ آپ ہمارے یہاں کے کاروبار کی نوعیت امین میں اپنے جو کام کیا اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھیں گے، اور آپ اپنی کتابوں میں اس کمپنی کا نام کبھی نہیں لیں گے۔ آپ سیاسی موضوعات بین الاقوامی بینکوں کے ساتھ معاملات کا ذکر نہیں کریں گے۔ اس نے مجھے دیکھا۔ رازداری کا معاملہ۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ کہے بغیر سمجھا جاتا ہے۔ میرا دل ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ مجھے انڈونیشیا میں ہاورڈ پارکر کے ساتھ ایک پرانا احساس ہوا تھا، اور یہ اس کے ملتا جلتا تھا جب میں پاناما سٹی میں پاول کے ساتھ تھا۔ میں دوبارہ بیچ رہا تھا۔ یہ قانونی معنوں میں رشوت نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے اصل میں ملازمت اس لیے دی گئی تھی کہ میرا نام روسٹر میں شامل کیا جائے، مجھ سے مشورہ مانگنے کے لیے وقتاً فوقتاً میٹنگ میں حاضر ہونے کے لیے کہا جائے۔ اس نے مجھے ایک کنسلٹنٹ کا ریٹینر پیش کیا جو ایک اعلیٰ ایگزیکٹو کی سالانہ تنخواہ کے برابر تھا۔ میں ایئرپورٹ پر بیٹھا فلوریڈا واپسی کی پرواز کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ایک عورت کی طرح محسوس ہوا۔ مجھے لگا جیسے میں نے اپنے خاندان اور اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ میں نے خود سے کہا کہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے رشوت قبول نہ کی ہوتی تو کارلس میری بیٹی مجھے اور کسی اور کو جو EHM سسٹم کو بے نقاب کرنے کی دھمکی دیتا مار دیتے۔